Welcome to all. Today my topic is need assessment for curriculum. Need and importance of curriculum. There are some points. Achievement of educational aims. Without suitable curriculum, aims of education cannot be achieved. In the absence of curriculum, it is not possible to do anything systematically. करिकुलम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? करिकुलम की ज़रूरत हमें एजुकेशनल एम्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी होती है. करिकुलम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ज़रिए से हम सिस्टमेटिकली अपने एजुकेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं. फिक्सिंग लिमिट्स क्या होंगी जिनको फिक्स किया जाता है? करिकुलम की हेल्प से हम टीचिंग और लर्निंग की लिमिट्स को फिक्स करते हैं. अदरवाइज़ अगर हमारे पास करिकुलम नहीं है तो हम ये पता नहीं लगा सकते कि टीचर को क्या पढ़ाना है, कि स्टूडेंट्स को कितना पढ़ना है और टाइम कितना है. तो टाइम को फिक्स करना, स्ट्रेटजीज़ को फिक्स करना, देन वी नीड अ प्रॉपर करिकुलम फॉर दिस पर्पस. डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़. करिकुलम इज़ आल्सो नीडेड व्हेन वी नीड डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़. हम अपने स्टूडेंट्स को अगर इनमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को लेकर आना चाहते हैं, इनमें लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा पैदा करना चाहते हैं, इनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, स्टूडेंट्स में डिग्निटी पैदा करना चाहते हैं कि इनमें डेमोक्रेसी पैदा हो, वो इजीली सही तरीके से अपनी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर पैदा करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें स्टूडेंट्स जो है वो करिकुलम की ज़रूरत पड़ती है. डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़नशिप. करिकुलम हमें डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़नशिप के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है. सिटीज़नशिप इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन का मेन फोकस ही यही है कि वो अफराद की एक सोसाइटी का सूटेबल और कारआमद शहरी बनाए जिसमें इसकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हो सके. फॉर दैट पर्पज़ वी नीड करिकुलम. डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर. व्हेन यू नीड इन करिकुलम द डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर. जब आपका करिकुलम इस तरह से होगा जिसमें करेक्टर बिल्डिंग पर फोकस किया जाएगा और इसके अलावा डिफरेंट जो हमारी आइडियल पर्सनालिटीज़, हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ की बातें करिकुलम में इंक्लूड की जाती हैं और सोसाइटी की नॉर्म्स भी इसमें शामिल की जाती हैं, तो इनको जो है वो इस तरीके से जो है डेफिनेटली हमारी जो यूथ का करेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. किसी भी जो एजुकेशनल सिस्टम है, अगर किसी इंडिविजुअल के किरदार को बेहतर करने का कोई ऑब्जेक्टिव इसमें शामिल ना किया जाए तो वो सिस्टम ज़्यादा जो है वो यूज़फुल साबित नहीं हो सकता. सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स. विच काइंड ऑफ स्किल्स यू नीड. स्टूडेंट्स की कौन सी ज़रूरियात हैं, जिनकी जो कौन सी स्किल्स हैं जहाँ पे इनको ज़रूरत होती है, कौन सी इसकी ज़रूरियात हैं. तो इसमें स्टूडेंट्स की स्किल्स हो सकती हैं, इंटरेस्ट हो सकते हैं, एबिलिटीज़ हो सकती हैं, वोकेशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफ़िल कर जो है वो किया जा सकता है. और जो इनमें एजुकेशनल नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं अगर हम, तो देन वी नीड करिकुलम. Selection of suitable method. Good teacher always select suitable teaching method according to the need of subject matter. तो करिकुलम की जो नीड है इसमें एक सूटेबल मेथड का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हुए डिफरेंट उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट जो है वो मेथड को सेलेक्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या अगर हम साइंटिफिक मेथड के ज़रिए हिस्टोरिकल मेथड के साथ अप्लाई कर सकते हैं? साइंटिफिक मेथड के साथ बिल्कुल भी नहीं. क्या हम साइंटिफिक मेथड को नैरेटिव तरीके से पढ़ा सकते हैं? क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो हमें सब्जेक्ट मैटर के लिहाज से जो है वो सूटेबल मेथड रिक्वायर्ड होता है. एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. हम एक्विजिशन ऑफ नॉलेज में स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कि डिफरेंट करिकुलम के सब्जेक्ट्स के थ्रू इनकी नॉलेज को इन्हेंस किया जाए, जो कि इनके लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग भी हो. और करिकुलम बनाया ही इस तरह से जाता है कि स्टूडेंट्स की एजुकेशनल नीड्स और इसके नॉलेज को बढ़ाने में सूटेबल साबित हो. रिफ्लेक्ट्स ट्रेंड्स इन एजुकेशन. अब ट्रेंड्स कौन से हैं जिनमें फ़िलोसॉफ़िकल ट्रेंड्स हो सकते हैं, फ़िलॉसफ़ी चेंज होती रहती है, जैसे लाइफ की फ़िलॉसफ़ी बदलती है, चीज़ें बदलती हैं, सोसाइटी बदलती रहती है. जैसे बहुत सी सोसाइटी में जो ट्रेंड्स हैं, नए मॉडर्नाइज तरीके से जो तरीक़ाकार हैं पढ़ाने के वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं. इससे पहले जो सोसाइटी थी उसमें डिफरेंट जो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाया जाता था. अब जो मॉडर्नाइज मेथड्स हैं इसमें इनोवेटिव तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव वे है, रिसर्च मेथड्स हैं, प्रॉब्लमेटिक तरीके से पढ़ाया जाता है. पहले स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा जो है वो चांस नहीं दिया जाता था कि वो अपने आइडियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें. अब ये ट्रेंड्स
جو ٹرینڈس ہیں کریکولم میں، اس کا جو کام ہے کہ سوٹیبل نالج کو پرووائڈ کرنا، سوٹیبل ایکٹیویٹیز اور ایکسپیرینسز کو پرووائڈ کرنا، ہولسم انفلوئنس پرووائڈ کرنا کہ اس طرح سے ایجوکیشنل جو پروگرام ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے اور اسٹوڈنٹس کی لرننگ کی مشکلات جو ہیں وہ کم کی جا سکیں۔ ڈسکوریز اینڈ انوینشنز، یونیورسٹیز یا ہائر ایجوکیشن میں ریسرچ کا سبجیکٹ کریکولم میں شامل کیا جاتا ہے، جس میں تمام اسٹوڈنٹس میں سوچنے کی جو ایبلٹی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ انہینس کیا جاتا ہے، پرابلمس کو سولو کرنے کی ایبلٹی کریٹ کی جاتی ہے، چیزوں اور کو زیادہ سے زیادہ پراپر اور صحیح طریقے سے سیکھنا اور ان کو آرگنائز کرنا جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو سکھایا جاتا ہے اور ان کی ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے۔ نیڈ فار اسیسمنٹ میں ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کریکولم از دا بیس آف ایوری تھنگ، ود آؤٹ کریکولم یو کین ناٹ کمپلیٹ یور آبجیکٹیوز آف ایجوکیشنل سسٹم، یو نیڈ اے پراپر اینڈ سسٹمیٹک کریکولم۔ نیڈ اسیسمنٹ فار کریکولم، اب اسیسمنٹ کی جو ہے اس میں کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے کریکولم کے اندر، تو نیڈ اسیسمنٹ میں جو ہے اٹ از اے سسٹمیٹک پروسیس فار آئیڈینٹیفائی گیپس بٹوین واٹ از اینڈ واٹ نیڈس ٹو بی۔ اسیسمنٹ جو ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں گیپس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ضرورت کس چیز کی ہے، کیا ضرورت ہے، کس چیز میں کسی چیز کا اندازہ لگانا۔ نیڈ اسیسمنٹ میں پلاننگ کا پارٹ ہوتا ہے، کیونکہ جو کریکولم ہے اس میں جو کوئی بھی چیز ہے تو اس میں سب سے پہلا جو پارٹ ہے وہ پلاننگ کا ہوتا ہے، تو پلاننگ میں سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ اسیسمنٹ ہوتی ہے۔ کوئی بھی پلان جب جو بنایا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے پلان جو تیار ہوتا ہے اس کا تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ پلان کیا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کن ریسورسز کی ضرورت ہوگی، کون سے سورسز کی ضرورت ہوگی، کون سی چیزوں کی نیڈ ہوگی۔ تو اسیسمنٹ ان کریکولم از اے کنٹینیوس پروسیس ٹو امپروو دا کوالٹی آف کریکولم۔ اسیسمنٹ کرنا کس چیز کو جاننا، دیکھنا، اندازہ لگانا، لرنرس کیا سیکھ رہے ہیں اور ٹو نو دا امپروومنٹ آف اینی تھنگ، اسٹوڈنٹس کی امپروومنٹ بھی ہو سکتی ہے، ٹیچر کی امپروومنٹ کو دیکھا جا سکتا ہے اسیسمنٹ کے اندر، کریکولم کے ایکسپیرینسز کو کہ کیا یہ سب امپروومنٹس ہو رہی ہیں یا نہیں۔ تو ود دا ہیلپ آف اسیسمنٹ ہم یہ ڈیسیجنس لیتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جن میں جو پرابلمز آ رہی ہیں اور کہاں پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے، ڈیفیشنسیز کو ڈائگنوز کر کے ان کو امپروو کرنا۔ اور ود دا ہیلپ آف اسیسمنٹ we can use different instruments or analysis tools like test interviews, focus and group questionnaires and observations analysis وغیرہ کے ذریعے ہم کریکولم کو اس کی نیڈس کو اسیس کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہم ڈفرینٹ اسیسمنٹ ٹولس کا استعمال کر سکتے ہیں کریکولم کی ڈیولپمنٹ کے اندر جو اسیسمنٹ کے حوالے سے۔ تو کریکولم پروسیس میں جب ایجوکیشنل آبجیکٹیوز تیار کیے جاتے ہیں تو اس سے پہلے سچویشنل انالیسس کیا جاتا ہے، اسیسمنٹ کی جاتی ہے کن لرنرز کے لیے کریکولم بنانا ہے اور لرنرز کی نیڈس کیا ہوں گی، کون سے ایسے جو سبجیکٹ اور کورسز کی ضرورت ہوگی۔ تو ایجوکیشنل پروسیس میں ہم ایز اے ان پٹ اسٹوڈنٹس، معاشرہ یعنی سوسائٹی اور سوسائٹی کی نیڈس اور سبجیکٹ میٹر کے حساب سے جو ہے ہم اس کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ڈیورنگ دا ایجوکیشنل پروسیس ود دا ہیلپ آف اسیسمنٹ، آن گوئنگ اسیسمنٹ کی جو ٹائپ ہے اس کے ذریعے سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں کہ کیا جو ہماری جو سیشن چل رہا ہے، جو آن گوئنگ پروسیس چل رہا ہے تو اس کے اندر ہماری کیا ڈیفیشنسیز آ رہی ہیں، اور ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے ہم ڈفرینٹ اسیسمنٹ ٹولس کا استعمال کرتے ہیں اور فارمیٹیو اسیسمنٹ کی جاتی ہے۔ اس طرح سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے جو ڈیزائرڈ لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ ہمیں اچیو ہو رہی ہوتی ہیں یا نہیں ہو رہی، تو اس سے ہمیں یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسیسمنٹ کے ذریعے کریکولم میں تمام ایکٹیویٹیز، تمام ایکشن پلانس کی جو آؤٹ پٹ مطلب فیڈ بیک ہے وہ پرووائڈ ہوتا ہے۔ تو اسیسمنٹ کی ضرورت ہمیں اپنے فیڈ بیک کو اچیو کرنے کے لیے بھی پڑتی ہے۔ سو نیڈ اسیسمنٹ از ویری امپورٹنٹ فار فیڈ بیک اور ایویلیویشن فار دا ہول کریکولم۔ اسی طرح سے جو نتائج سامنے آتے ہیں وہیں سے پھر ہم کریکولم کو یا تو ریوائز کر لیتے ہیں یا پھر اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف سوسائٹی ہم اپنے آبجیکٹیوز کو چینج کر لیتے ہیں۔ نیڈ اسیسمنٹ فار کریکولم، نیڈ اسیسمنٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ فار دا کریکولم ڈیولپمنٹ۔ کریکولم ڈیولپمنٹ میں سب سے پہلے جو سچویشنل انالیسز ہے وہی ہمارا جو ہے اسی میں ہم انالیسز کرتے ہیں، ایسا اندازہ لگاتے ہیں، تخمینہ لگاتے ہیں، پھر ہم اپنے آبجیکٹیوز کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ آبجیکٹیوز کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اپنے لرننگ کنٹینٹس اور اپنی اسٹریٹجیز کو سلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور اس تمام پروسیس میں ہمیں اسیسمنٹ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے کہ کیا ہمارے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ ہماری نیڈ کے اکارڈنگ ہے، کیا ہماری اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ہماری نیڈ کو پورا کرنے والی ہیں یا نہیں۔ امپلیمنٹیشنس کے لیے ہم نے سوٹیبل ٹیچرز اور سوٹیبل ٹیچنگ میتھڈس کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اور لاسٹ پہ ہمیں اسیسمنٹ جو ہے وہ فیڈ بیک کے طور پہ ہمیں اس کی رپورٹ پرووائڈ کر دیتی ہے۔ رول آف اسیسمنٹ ان کریکولم،
اسیسمنٹ از نیسیسری ان دا کریکولم. اسیسمنٹ جو ہے وہ کریکولم میں بہت ہی زیادہ اہم رول ادا کرتی ہے. اسیسمنٹ پلیز این وائٹل رول ان دا پروسیس آف کریکولم فار اٹیننگ لرننگ ایکسپیرینسز. تو اسیسمنٹ کے ذریعے اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کیا اسٹوڈنٹس نے جو اس کے اسپیسیفک آبجیکٹیوس کے اکارڈنگ اپنی اسکلز نالج وغیرہ کو اچیو کر رہے ہیں یا نہیں. اسیسمنٹ کی ضرورت ہمیں کریکولم میں اس لیے بھی پڑتی ہے کہ اس پروسیس میں لرننگ گیپس اور ڈیفیکلٹیز کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے. کہاں پہ پرابلمز آ رہی ہیں ان کو، پھر ان کا حل کیا ہوگا، اور ان کی ڈیفیشنسیز کو ڈھونڈنا. یہ ڈیفیشنسیز ریلیٹڈ ٹو اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتی ہیں، ٹیچرز بھی اور ٹیچنگ میتھڈس بھی، اور اس کے علاوہ ایجوکیشنل پروسیس کی پرابلمس بھی ہو سکتی ہیں. تو اسیسمنٹ جو ہے وہ ایوری ایلیمنٹ کو جو ہے وہ اسیس کرتی ہے اور اس کی ڈیفیشنسیز کو ڈھونڈتی ہے. اسٹوڈنٹس کو نیکسٹ گریڈ میں پروموٹ کرنا اور اسٹوڈنٹس کی کارکردگی کا اندازہ لگانا بھی اسیسمنٹ پروسیس میں آتا ہے. پرپز آف اسیسمنٹ. اسیسمنٹ کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اس میں کریکولم کے اندر؟ اسیسمنٹ کا کام ہی یہ ہے کہ صرف انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا اور فیڈ بیک مطلب رپورٹس کو پرووائڈ کرنا. اس کی نیڈ کسی بھی کریکولم کو مزید امپروو کرنے کے لیے پڑ سکتی ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہے اسیسمنٹ کا کہ جو ہے وہ کریکولم کی نیڈ کو پرومیننٹ کرنا، ڈیفیشنسیز کو ڈھونڈنا اور اسٹوڈنٹس کے اباؤٹ بھی انفارمیشن اکٹھا کرنا، اسٹوڈنٹس میں دلچسپی اور موٹیویشن پیدا کرنا تاکہ وہ اپنے گیپس کو، اپنی ڈیفیشنسیز کو دیکھ کر ان کے اندر موٹیویشن پیدا ہو اور اپنی کارکردگی کو بہتر بنا سکیں اور اپنے آبجیکٹیوز کی منزل کو پا سکیں، اپنی پرفارمنس کو بہتر بنا سکیں. تو اسیسمنٹ کے ذریعے ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے، ٹیچرز کو فیڈ بیک ملتا ہے، ٹیچرز کو ہیلپ ملتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس اور اس کے پیرنٹس کو بھی اپنے اسٹوڈنٹس کی کارکردگی کا پتہ چلتا ہے. اور اسیسمنٹ کے بعد ہم اپنے جو وی کین میک گڈ ڈیسیژنز اباؤٹ گائیڈ انسٹرکشنز. تو ہم اپنی جو اسیسمنٹ کی جو رپورٹس کی انسٹرکشنز کے حوالے سے یا نتائج کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے ڈیسیژنز کو چینج کرتے ہیں اور اپنی کارکردگی کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ موقع دیتے ہیں کہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کر سکیں.